نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قرآن پڑھنے والا آئے گا، حکم ہوگا جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اللہ کے کلام کو پڑھا کرتا تھا، آج بھی اسی انداز میں تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ اقرا ورقی وترتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتا تھا، آج بھی اسی انداز میں تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو ان خوش نصیبوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور آپ جتنے محفل میلاد میں آئے ہیں یہی میسج لے کے جائیں کہ جسے نبی سے پیار ہے اسے قرآن سے بھی پیار ہونا چاہیے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہے اس کے دل میں قرآن کی بھی محبت ہونی چاہیے، اور قرآن کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ اپنی 24 گھنٹے زندگی میں سے تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے ضرور نکالیں۔ جی بسم اللہ، تھوڑا سا وقت ضرور قرآن کے لیے ضرور نکالیں۔ جو تھوڑی سی گھڑیاں، چند گھڑیاں آپ قرآن کے لیے نکالیں گے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قیامت کے دن وہ گھڑیاں جس گھڑیوں میں آپ نے قرآن کی تلاوت کی، وہ گھڑیاں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے قیامت کے دن ذریعے نجات ہو جائے گی۔ اور یہ بھی فرمان میرے نبی کا ہے جو دنیا میں قرآن کو نہیں چھوڑے گا، قیامت کے دن قرآن اسے نہیں چھوڑے گا۔ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ چپ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں مزے کی بات نہیں، ذرا تھوڑا اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی اس پر تو کوئی پیسے دینے والی بات بھی نہیں ہے، سبحان اللہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا، بے شک آپ مجھے نہ دیں کچھ بھی، لیکن یہ بات میری مان کے جائے کہ قرآن پڑھنا یہ بھی میرے نبی کی محبت کی دلیل ہے۔ قرآن میرے نبی کی محبت کی دلیل ہے، اس لیے قرآن کو مت چھوڑو دوستو۔ جسے قرآن سے پیار ہوگا حقیقت میں اسے ہی نبی سے پیار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند گھڑیوں میں قبلہ پیر صاحب تشریف لانے والے ہیں، لیکن کھڑے اس وقت آپ ہوں گے جب میں آپ کو کہوں گا، اس سے پہلے آپ نے کھڑا نہیں ہونا۔ محفل جو ہے وہ سلسلہ جو ہے ذرا خراب ہو جاتا ہے، نظام ذرا خراب ہو جاتا ہے۔ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نے ذکر کریں گے، یہ بھائی آپ نے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا، اپنی اپنی جگہ پہ درمیان کا راستہ آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے تاکہ قبلہ پیر صاحب آرام سے اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے۔ اللہ والوں کا استقبال بھی اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے۔ خوبصورت انداز ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ ذاکرین کی محفل میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اگر بدبخت آ بھی جائے تو وہ بدبخت رہتا نہیں، اللہ اسے خوشبخت بنا دیتا ہے۔ تمام دوستوں کھڑے ہو کے اب ذکر اپنی اپنی جگہ پہ کھڑی، راستہ درمیان کا خالی چھوڑیے گا۔
مامدوس تشریف رکھیں مامدوس بیٹھ جائیں تھوڑا پیچھے ہو جائے تو مامدوس چھوٹے بچے جو ہیں وہ پیچھے ہو جائیں چھوٹے بچے سب حضرات تشریف رکھیں آج کے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر ذی وقار عظیم روحانی شخصیت پیر طریقت رہنمائے اہل عقیدت رفیع المنزلت عالی مرتبت صوفی باصفا پیکر اخلاص و وفا قبلہ عالم حضرت قبلہ پیر محمد زاہد حسین امجدی محمدی سیفی دامت برکات قدسیہ آستان عالیہ حسن آباد شریف ملتان آپ محفل میں تشریف لائیں میں آپ سب کی جانب سے عقیدت مندوں کی جانب سے اور خصوصاً خادم الفقراء آج کس بزر کے بانی میزبان محترم جناب الحاج صوفی اللہ رکھا سیفی صاحب کی جانب سے اور آپ تمام عقیدت مندوں کی جانب سے قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے ساتھ قدری کثیر تعداد میں عقیدت مند تشریف لائے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ذاکرین کی محفل میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور کوئی بدبخت آ بھی جائے تو اللہ اسے خوشبخت بنا دیتا ہے اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا جب بھی کسی کی صحبت اختیار کرو جب بھی کسی کے پاس بیٹھو تو ایمان والے کے پاس بیٹھو ایمان والے کے پاس بیٹھو گے تو ایمان کی خوشبو آئے گی ایمان کو جلا ملے گی اور میرے نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ انسان صحبت سے اپنے رفیق سے اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا دوست کس راستے پر ہے اگر دوست صراط مستقیم پر ہے تو یقیناً وہ بندہ بھی صراط مستقیم پر ہے اور جو اللہ والوں کی محفل میں آ جائے صالحین کی محفل میں آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے اسے سیدھی راستیاں دکھا دیتا ہے میں آپ کی طرف سے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ چونکہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے تو میں اسی حوالے سے 2-3 باتیں کروں گا اگلے ثنا خان کو بلاؤں گا قبلہ پیر صاحب کا حکم ہے کہ آپ سامنے آ جائیں جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں سامنے آ کے بیٹھ جائیں کیونکہ جہاں کسی پر نگاہ پڑ جاتی ہے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے سب سے پہلے اس رب کا شکر کہ جس نے انسان بنایا صاحب ایمان بنایا اور اپنے محبوب کا غلام بنایا وہ خالق کچھ بھی بنا سکتا تھا لیکن اس نے اپنی منشا سے اپنی مرضی سے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا انسان بہت سارے ہیں لیکن انسان بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا صاحب ایمان بھی بہت سارے ہیں لیکن اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اپنے محبوب کا امتی بنایا اور اس محبوب کا امتی بنایا کہ جس کے امتی ہونے کی دعائیں نبی بھی کرتے رہے لیکن ہم پر اللہ نے کرم فرمایا کہ اپنے محبوب کا امتی بنایا کاش کوئی سمجھے کوئی سوچے کہ اللہ کے محبوب کا امتی ہونا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے میں قبلہ حضور ایک ہی بات کروں گا اور اس کے بعد میلاد کی طرف چلا جاؤں گا قرآن کریم میں ارشاد ہے تم خیر امہ تم بہترین امت ہو تم بہت اعلیٰ امت ہو امت خیر ہو کیا یہ امت کے اعمال کی وجہ ہے امت کے حال کی وجہ ہے امت کے افعال کی وجہ ہے امت کے کمال و جمال کی وجہ ہے نہیں یہ تو ساری آمنہ کے لال کی وجہ ہے یہ ساری آمنہ کے لال کی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں امت خیر میں پیدا فرمایا
بس میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس رب کا شکر جو واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کی طرح کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس کا نہ ودد کوئی نہ جد ہے، وہ احد ہے، یکتا ہے، یگانا ہے، صمد ہے، وہ احد ہے۔ یہ ارض و سماوات و نباتات و جمادات ہر شے کا وظیفہ ہے، احد ہے، وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، جو پیدا نہ ہو وہ خدا ہے، جو پیدا ہو وہ مخلوق خدا ہے، جس کی ولادت نہیں ہے وہ خدا ہے، جس کی ولادت ہے وہ مصطفیٰ ہے، جس کا میلاد نہیں منایا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا ہے، ہم سب کا آقا مدینے والا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ جس کا میلاد نہیں منایا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خالق ہے، اور میرے نبی کو رب نے بنایا ہے، اور کیسا بنایا ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ذرا آپ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کے سامنے حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور امیر خسرو کہتے ہیں ایک دن کہنے لگے جبریل سے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ کہنے لگے روح الامین اے محجبی حق کی قسم، آفاق ہا گردید ام، آفاق ہا گردید ام، محل بتا ورزید ام، بسیار خوبا دید ام، آفاق ہا گردید ام، محل بتا ورزید ام، بسیار خوبا دید ام۔ لیکن تو چیزیں دیگری یا مصطفیٰ یا ہاشمی یا رحمت للعالمین، دیکھے حسین لاکھوں مگر پر آپ سا کوئی نہیں، پر آپ سا کوئی نہیں، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ اور پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کن فیکون تے قلبی گلے اس اگے پریب لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جد دیدی میم گواہی، عجیبی سن آپائی کس نے پہلے بوٹے کاہی، مہر علی شاہ رنگتائیوں بیٹھے جدا سکھ دہانو آئی، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ زلف محبوب دے کنڈلا وچو آوے پاس وفا دی قسم خدا دی، زلف محبوب دے کنڈلا وچو آوے پاس وفا دی قسم خدا دی، اکھ تیری تقدیر الہی، اکھ تیری تقدیر الہی، تے موڑے لکھت قضا دی قسم خدا دی، بن مگیا خیرات دے دے نہیں حاجت کسے نو صدا دی قسم خدا دی، گلزار بشر دی صورت وچو اسا دکھی جھلک خدا دی قسم خدا دی، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ آج سجنا جے تو سجنا بن سجنا کے سجنا، میاں صاحب آج سجنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا، جس نے میرے سجن تو تکیا نہ رجیا نہ رجنا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الدہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں رات کی تھا کہ حبیب کی زلف تو تار کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و عدا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناد ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم، ایسا تجھے خالق نے طرحدار
بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ خدا جانے وہ شب تھی یا قیامت کا تھا وہ عالم، خبر تھی دین و دنیا کی، نہ تھا کچھ ماں سوا کا غم۔